جب سے یہ ملک وجود میں آیا ہے کوئی بھی ایسی حکومت نہیں رہی ہے جس نے اس گنگا سے جو ہے بلوچستان کی گنگا سے ہاتھ نہ دھوئے ہوں، چاہے وہ معاہدات ہوں، چاہے وہ پولیٹیکل ایشوز ہوں، چاہے وہ آپ کے سرمایہ کے معاہدات ہوں۔ کوئی بھی ایسی حکومت کو مجھے خیال میں نام نہیں دیا جا سکتا جس نے بلوچستان کو اس ملک کا حصہ سمجھا ہو۔ ہاں، بلوچستان کے وسائل کو مال غنیمت سمجھا گیا ہے، بلوچستان کے ساحل کو جو ہے مال غنیمت سمجھا گیا ہے، لیکن بلوچستان کے لوگوں کو یتیم اور اناتھ سمجھ کر ان کے ساتھ وہ رویہ رکھا گیا ہے۔ یہ 1993 میں BHP نام کی ایک کمپنی تھی جس کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا، اور کچھ عرصے بعد جب وہ اس پر کام مکمل نہ کر سکی تو BHP نے سبلیٹ کیا دوسری کمپنی کو، وہی جو ریکوڈیک کا ایریا تھا۔ ہم یہ سمجھے شاید بلوچستان میں جو سونے کے ذخائر ہیں یا تانبے کے ذخائر ہیں یا جو چاندی کے ذخائر ہیں وہ بلوچستان کے لوگوں کی قسمت بدلیں گے۔ بلوچستان کا جو 800 کلومیٹر کا جو ساحل ہے وہ بلوچستان کے لوگوں کی قسمت میں ایک اہم تبدیلی لائے گا، لیکن شومی قسمت انہی وسائل کی وجہ سے ہماری جو ہے نوجوان اٹھائے جا رہے ہیں، ہمیں جو ہے زندہ قبروں میں، ہمارے نوجوانوں کو زندہ قبروں میں دھکیلا جا رہا ہے۔ ساحل کی جب ہم بات کرتے ہیں کہ ساحل پہ حق ہمارا ہونا چاہیے، لیکن حق ہم اپنی جگہ پر ہم کہتے ہیں کہ جی اس سرزمین سے نکلنے والی معدنیات پہ حق، سب سے پہلے حق ہمارا ہونا چاہیے۔ آپ نے اپنے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ جہاں سے بھی کوئی وسائل نکلیں گے سب سے پہلے حق اس علاقے کا ہوگا، لیکن ہمیں حق کس طرح دیا جاتا ہے؟ اسی زمین کے تہ میں ہمیں زندہ دفنایا دیا جاتا ہے، گاڑ دیا جاتا ہے۔ معاہدات بہت سے ہوئے ہیں بلوچستان کے لوگوں کے ساتھ۔ طارق صاحب نے جس طرح کہا کہ اس معاہدے کے ساتھ 40% پھل بلوچستان کو ملے گا، ملے ہیں بلوچستان کو پھل، سوئی کے معاملات میں بلوچستان کو پھل ملے ہیں، لیکن سڑے گلے پھل ملے ہیں۔ سی پیک کے نام پر پورا پاکستان ترقی یافتہ بن گیا، جہاں پہ موٹر وے بن گئے، جہاں پہ پاور پروجیکٹ بن گئے، جہاں پہ سولر پاور پارک بن گئے، لیکن بلوچستان کو جو ہے ایک موم بتی تک نہیں ملی، ڈیول کیریج وے تک نہیں ملا، ہمیں ایک سنگل روڈ تک نہیں ملا اس سی پیک کے نام سے۔ تو جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، قانون سازیاں ہوتی ہیں، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس حکومت میں، اس مخلوط حکومت میں تمام ان جماعتوں کو اعتماد میں لاتے ہوئے امینڈمنٹ لائی جاتی، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے جتنی بھی یہاں پر جماعتیں بیٹھے ہیں سوائے چند ایک کے، کسی کو بھی اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ راتوں رات ایک بل صوبائی اسمبلی میں پیش کیا جاتا ہے جہاں پر اس حکومت میں بیٹھے ہوئے اراکین کو پتہ نہیں، اسمبلی ممبران کو تب پتہ چلتا ہے جب وہ اتنا اہم بل جس میں بلوچستان کی نہیں پورے پاکستان کی قسمت جس میں لکھی ہوئی ہے ان کو پتہ نہیں۔ سینٹ میں بھی یہ بل پیش کیا گیا، لیکن سینٹ کے ممبران کو تک یہ پتہ نہیں تھا کہ آج آرڈر دا ہاؤس میں ڈے میں جو ہے یہ بل آ رہا ہے نہیں آ رہا۔ قانون سازیاں کی جاتی ہیں، یہاں پر ضرورت وقت پر قانون بنائے جاتے ہیں، اپنے مفادات کی خاطر راتوں رات قانون سازیاں کی جاتی ہیں، رات کے 12 بجے عدالتیں کھولی جاتی ہیں، اجلاسات بلائے جاتے ہیں، ان میں قانون سازی ہوتی ہے۔ پہلے یہ تو دیکھا جائے کہ اسی کمپنی کے ساتھ جو معاہدات ہوئے تھے سپریم کورٹ نے کن بنیادوں پر اس کو ریجیکٹ کیا، لیکن پھر پریزیڈنشل ریفرنس کے ساتھ ہم حکومت سپریم کورٹ میں جاتی ہے، لیکن اس کی ان بنیادی وجوہات کو سپریم کورٹ نظر انداز کرتی ہے۔ جلد بازی میں وہاں پہ بھی یہ قانون پاس ہوتے ہیں۔ اب وہی کہاں سے نازل ہوئی؟ بیریکن گولڈ سے وہی نازل ہوئی ہے، کہیں اور سے وہی نازل ہوئی کہ راتوں رات جو ہے یہ قانون سازیاں ہوتی ہیں اور قانون پاس کیے جاتے ہیں۔ اور یہ جو امینڈمنٹ لائی گئی ہے، آج پیپلز پارٹی کے ہمارے
मेंबरान यहाँ पर बैठे हुए हैं, 18th अमेंडमेंट में उनका एक बहुत अहम रोल रहा है, लेकिन मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि वो 18th अमेंडमेंट जिसमें पीपल्स पार्टी का अहम रोल है, उसी 18th अमेंडमेंट को रोल बैक करने के लिए आज इसकी शुरुआत हो रही है। ये आज वाज़ेह करना चाहता हूं, ये तारीख में लिखे जाएंगे और मेरे वो काबिल एहतराम दोस्त जिनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है, जिन्होंने 18th अमेंडमेंट लाई, ये इख्तियारात आज मरकज को देकर तो डिक्लेयर कर दें, इन सूबों के नाम खत्म कर दें, फिर 1970 से पहले वाली पोजीशन ले आए, 1 यूनिट बना दें, तमाम सूबों को बलूचिस्तान का नाम खत्म कर दें, सिंध का नाम खत्म कर दें, कि खैबर पख्तूनख्वा का नाम खत्म कर दें, पंजाब का नाम खत्म कर दें, 1 यूनिट बना लें। तमाम इख्तियारात का जो मुंबा जो है वो मरकज होगा, जो मरकज फैसले करेंगे हम सर चश्म उसको तस्लीम करेंगे। लेकिन अगर सूबे हैं, सूबे के कुछ कवानीन हैं, सूबे के कुछ इख्तियारात हैं, तो खुदाए राह उन सूबों को वो इख्तियारात दें। बलूचिस्तान पहले ही आग में झुलस रहा है, इस तरह की अमेंडमेंट आप लाके, इस तरह के कानून साजी लाकर आप बैरूनी कुव्वतों को या बैरूनी सरमाएदारों को खुश रख सकते हैं, लेकिन बलूचिस्तान में नफरत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और इस तरह की कानून साजी में बलूचिस्तान को जो है ना आप उस नहज धकेल रहे हैं। मैंने पहले भी कहा, फिर उसका वापसी का कोई रास्ता नहीं होगा। तो जनाब स्पीकर साहब, इसी बुनियाद पर मैं इसको इस जो आपकी कानून साजी की जा रही है, जो बिल लाया जा रहा है, मैं इसको अपोज करता हूं। बलूचिस्तान के वसाइल को माल गनीमत समझा गया है, बलूचिस्तान के साहिल को जो है माल गनीमत समझा गया है, लेकिन बलूचिस्तान के लोगों को यतीम और अनाथ समझकर उनके साथ वो रवैया रखा गया है। शूमी किस्मत, इन्हीं वसाइल की वजह से हमारे जो है नौजवान उठाए जा रहे हैं, हमें जो है जिंदा कब्रों में, हमारे नौजवानों को जिंदा कब्रों में धकेला जा रहा है। साहिल की जब हम बात करते हैं कि साहिल पे हक हमारा होना चाहिए, लेकिन हक हम अपनी जगह पर हम कहते हैं कि जी इस सरजमीन से निकलने वाली मादनियात पे हक, सबसे पहले हक हमारा होना चाहिए। आपने अपने आइन में लिखा हुआ है कि जहां से भी कोई वसाइल निकलेंगे सबसे पहले हक उस इलाके का होगा, लेकिन हमें हक किस तरह दिया जाता है? उसी जमीन के तह में हमें जिंदा दफनाया दिया जाता है, गाड़ दिया जाता है। जितना भी हम आके यहाँ पूरी रात हम उनको लैला मजनू के किस्से सुनाते हैं, सुबह हमसे पूछते हैं कि लैला मेल थी या फीमेल थे। मेरे ख्याल में इसमें मैं दोष उनको नहीं दूंगा, इस पर हमें अपनी किस्मत पे ही रोना आएगा।